بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام جہاں آرا بیگم ہے، لیکن میں نے یہ نام کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس محلے میں سب مجھے فائزہ کے نام سے جانتے تھے، اور آج میری بیٹی کی شادی تھی۔ ایک عورت کہنے لگی کہ تمہاری طرف سے تمہاری ایک دوست کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ لڑکے والے سوال کریں گے؟ ایسے معاملوں میں تو سوال کیے جاتے ہیں، پر میں نے اسے کہا بہت اچھے اور سیدھے سادے لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ کہنے لگی کہ یہی ہوتا ہے نا، جب کوئی بڑے خاندانوں میں جانے کی ضد کرے اور وہ خاندان آگے سے برے نکل آئیں۔ وہ میری بیٹی کی بات نہیں کر رہی تھی، وہ میری بات کر رہی تھی، کیونکہ میرا ماضی بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ میں نے محبت کی شادی کی اور مجھے راس نہیں آئی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بہت برا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو۔ اس لیے میں نے اپنی بیٹی کی شادی بہت ہی سیدھے سادے لوگوں میں کی تھی۔ میری کہانی تو ایسی تھی کہ کوئی بھی سنتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ مجھے محبت کے نام پر بہت خوار کیا گیا تھا، لیکن میں نے اپنی بیٹی کی شادی ارینج ہی کروائی تھی۔ ہمیشہ سے اس کی پرورش اس طرح سے کی کہ اس کے دماغ میں یہ محبت نام کا خناس کبھی بھر ہی نہ سکی۔ وہ بھی بہت معصوم تھی، اور اس کا شوہر بھی۔ میری بیٹی کا نام روبینہ تھا، میں اسے پیار سے روبی کہتی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ آج میں نے اس کی شادی کر دی، اور میں بہت زیادہ مطمئن تھی۔ وہ اپنے گھر کو رخصت ہو گئی تھی۔ رات ہوئی تو میں اپنے مرحوم شوہر کی تصویر پکڑ کے بیٹھی تھی۔ آپ اپنی اولاد کو اکیلے رخصت کرتے ہیں تو اپنے ہمسفر کی ضرور یاد آتی ہے، اور ہمسفر بھی وہ جو مجھ پر جان چھڑکتا تھا، لیکن اسے مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ اسے مجھ سے وقت نے چھینا نہ ہوتا تو شاید مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا، لیکن اسے مجھ سے نفرت سے دور کیا گیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس کمرے کے دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی۔ آج میری شادی کے بعد دوسرا دن تھا۔ میرا شوہر ابھی تک کمرے کے اندر ہی تھا۔ اس نے کہا کہ تو بڑی چالو عورت لگتی ہے، تیرے کمرے سے تو کوئی آواز ہی نہیں آئی، کیا یہ تیری پہلی شادی ہے؟ میری ساس مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا رہی تھی، جو مجھ پہ اگلے ہی دن لگ چکا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا، کیونکہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اور میں ان کو جواب دینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے، بڑی حویلیوں والے تھے، پورا گاؤں ان سے ڈرتا تھا۔ اس گھر کا سب سے لاڈلا اور چھوٹا بیٹا تھا۔ میرے شوہر کا نام وسیم لودھی تھا۔ اس نے کہا کہ امی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیوں میری بیوی سے صبح صبح عجیب و غریب سوال کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ابھی تو تیری بیوی سے میں نے کچھ پوچھا ہی نہیں، اور پوچھنا ضروری ہے۔ کسی ایرے غیر خاندان میں نہیں آئی، لودھی خاندان کی آخری بہو ہے۔ پتا تو چلے کہ باکردار بھی ہے۔ پتا نہیں کیا کیا وہ بول رہی تھی کہ میرے شوہر نے ان کو چپ کروا دیا، اور کہا کہ خدا کے لیے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں کہ جس کے بعد اگر یہ مجھے کہے کہ اس کو آپ سے نفرت ہے تو میں آگے سے کوئی جواب نہ دے سکوں۔ میرا شوہر مجھ سے جتنی محبت کرتا تھا، اس کے گھر والوں کو مجھ سے اتنی ہی نفرت ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہماری پہلی اولاد بھی اس گھر کی نفرت کی نظر ہو گئی۔ میں ماں بننے والی تھی، اور جب ان کو پتا چلا کہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے تو مجھے میری نندوں نے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر میں نے اس خاندان کا وارث پیدا کر دیا تو پھر میرے سسر اور میرے شوہر کا جھکاؤ میری طرف اور بھی زیادہ ہو جائے گا۔ کیونکہ میرے سسر اچھے آدمی تھے، لیکن میری قسمت بہت بری تھی۔ میں پھر سے ماں بننے والی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس دفعہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی۔ ایک دن میری زندگی کے واحد دو سہارے اور احترام سے میرے سسر اور میرا شوہر دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے جب ان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ میرا شوہر تو موقع پر ہی چلا گیا۔ میرے سسر 4 دن تک زندہ رہے، اور انہوں نے ایک ایسی وصیت کر دی جس سے میری جان خطرے میں پڑ گئی اور میری بیٹی کی بھی۔ میں وہاں سے بھاگ گئی، اور بڑی مشکل سے بھاگی تھی۔ اس کے بعد میں نے پلٹ کر کبھی نہیں دیکھا۔ میں اس بڑے شہر میں آ گئی جہاں پر وہ مجھے کبھی بھی تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اپنا نام بدل لیا، اپنی بیٹی کا نام بدل لیا، اپنے آپ کو اس خاندان کا کہنا ہی چھوڑ دیا، اور ہمیشہ کے لیے ادھر رہ گئی۔ میں نے روبینہ کو کبھی نہیں بتایا کہ اس کا باپ کون تھا، کس خاندان سے تھا۔ میں نے اسے اس کے باپ کا نام بتایا تھا، تصویر دکھائی تھی۔ وہ تصویر دیکھ کر ہی کہنے لگی تھی کہ یہ تو کسی محل کے راجکمار لگتے ہیں، بالکل شہزادے، ایسا لگتا ہے کہ بہت امیر ہیں، کپڑوں سے اس کی شکل سے لگ رہا ہے۔ میں نے کہا
کہ کچھ لوگ کپڑوں اور شکل سے امیر لگتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو اس بارے میں کچھ بھی پتا چلے، اس لیے میں نے اسے کبھی نہیں بتایا۔ مجھے ایسا پیسہ اور خاندانی جائیداد نہیں چاہیے تھی جس کی وجہ سے ہم دونوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میری زندگی کے 18 سال گزر گئے، آج اپنی بیٹی کو رخصت بھی کر دیا، بس اپنے شوہر کی تصویر تھامے یہی باتیں کر رہی تھی کہ کاش تم میرے ساتھ ہوتے، ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہوتا، اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا ہوتا۔ اب تم اجازت دو تو میں بھی تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ میں تو اسی دن مر گئی تھی جب تمہاری موت کی خبر ملی تھی، لیکن اپنی اولاد کی وجہ سے جیتی رہی اور اب اسے ایک بہت اچھے انسان کے حوالے کیا، وہ اس کا بہت خیال کرے گا۔ کیا میں تمہارے پاس آ جاؤں؟ وسیم، تم میرا انتظار کر رہے ہو نا؟ تصویر پکڑ کر رونے لگی لیکن اپنا دکھ کسی کو بتاتی نہیں تھی۔ میری بیٹی اگلے دن مکلاوے آئی، وہ بہت زیادہ خوش تھی، بہت خوبصورت، بالکل کسی کھلے ہوئے پھول کی طرح۔ اس نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا، میرا شوہر بہت اچھا آدمی ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، جیسے میں کوئی شہزادی ہوں، جو میں کہتی ہوں وہ مان لیتا ہے۔ میری ساس بھی میرا بہت خیال کر رہی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ شادی کے شروع میں تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، بس دعا کرو کہ ان کا رویہ ہمیشہ ہی ایسا رہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے ان کا رویہ ہمیشہ ہی ایسا رہے گا، کیونکہ میں بھی ان کی بہت عزت کر رہی ہوں۔ وہ ہفتے میں ایک بار میرے گھر کا چکر لگاتی، اپنے شوہر کے ساتھ آتی تھی، وہ اسے صبح کو چھوڑ کر چلا جاتا اور شام کو لینے کے لیے آ جاتا تھا۔ رات کا کھانا ہم سب مل کر کھاتے اور پھر وہ چلے جاتے۔ وہ جب بھی ساتھ آتے میری بیٹی پہلے سے زیادہ خوش نظر آتی اور یہ دیکھ کر مجھے بھی بہت خوشی ہوتی۔ لیکن آج کے دن اس نے میرے گھر آنا تھا پر وہ آئی نہیں، وہ ہمیشہ جمعے والے دن آیا کرتی تھی جب اس کے شوہر کی چھٹی ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کا نام عظیم تھا، وہ بھی بہت اچھا تھا اور فرما بردار بچہ تھا، میرا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ کہتا تھا کہ آپ اکیلی رہتی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو اکیلے ہی رہنا ہے، یہ گھر بڑی مشکل سے بنایا ہے، میں اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تم لوگ آیا جایا کرو۔ میں تو کالونی میں رہتی تھی لیکن وہ ایک کھلے سے علاقے میں رہتی تھی۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ شادی ہو جائے تو ہم نے اپنے پلاٹ پہ نیا گھر بنانا ہے، یہ گھر تو کرائے کا ہے۔ ان کے پاس اپنا پلاٹ تھا پر اللہ پر یقین کر کے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ میری بیٹی 18 سال کی ہو گئی تھی، وہ جمعے والے دن مجھ سے ملنے نہیں آئی، 2 ہفتے گزر گئے، فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی، پتہ نہیں کیا معاملہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں فون کرتی اس کے گھر سے فون آ گیا، اس کی ساس تھی۔ میں نے کہا کیسی ہیں؟ میں نے کہا کیسی ہیں آپ، کیا حال ہے؟ روبی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی 2 بجے آپ کی بیٹی کا جنازہ ہے، آپ آ جائیں۔ بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ میرے تو جیسے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، جیسے میرے ساتھ کوئی مذاق کیا گیا تھا۔ میں نے دوبارہ فون ملایا لیکن اب فون کوئی نہیں اٹھا رہا تھا، یہ اس کی ساس ہی کی آواز تھی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی رو رہی تھی۔ لیکن اس طرح بات کون کرتا ہے کہ اتنی سی بات کر کے فون بند کر دیا گیا؟ کیا ان کی عمر تھی میرے ساتھ مذاق کرنے کی؟ میں فوراً اپنی بیٹی کے سسرال بھاگ گئی۔ اگر یہ مذاق بھی تھا تب بھی میرا دل تو انہوں نے ایسا پسیج دیا تھا کہ پتہ نہیں اب مجھے ٹھیک سے سانس بھی آتا یا نہیں۔ آخر یہ کس قسم کی حرکت تھی؟ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، میرے دل میں دنیا جہان کے وسوسے آ رہی۔ میں گھر پہنچ گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گھر کے باہر ہی ایمبولینس کھڑی تھی، بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، جو لوگ کھڑے تھے ان کے چہروں پر خوف صاف ظاہر ہو رہا تھا، وہ پریشان تھے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا تھا کہ قبر تو تیار ہے، بس غسل ہو جائے تو جنازہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، مجھے ایسا لگا کسی نے میرا گلا پکڑ لیا اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ سانس لو۔ جب اندر گئی تو کچھ عورتیں بیٹھی تھی جن کے چہروں پر ڈر تھا، وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی اور عظیم مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ میں پورے راستے یہ سوچتی آئی کہ شاید میرے ساتھ مذاق کیا ہے، لیکن یہاں تو فوتگی والا گھر بنا ہوا تھا، قبر تیار ہو چکی تھی، کہہ رہے تھے کہ غسل دیں پھر لے کر جائیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سامنے میری بیٹی کا کمرہ تھا، میں وہاں جانے لگی تو ایک عورت نے مجھے روک لیا۔ اس نے کہا آپ یہاں نہیں جا سکتی، آپ وہی ہیں نا روبینہ کی ماں؟ میں نے کہا کہ ہاں میں اس کی ماں ہوں، مجھے اندر جانے دو۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، خدا کے لیے آپ اندر نہیں جائیں، اندر وہ اکیلی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کون ہے؟ کیا اندر عظیم ہے؟ میری بیٹی ٹھیک ہے؟
اگر میری بیٹی ٹھیک ہے تو میں اندر نہیں جاتی۔ اس نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ میری بیٹی ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ اندر اکیلی نہیں ہے، اندر کچھ مرد ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا کہ مرد میری بیٹی کے کمرے میں کیا کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں عظیم کی دور کی چاچی ہوں، میں شادی میں نہیں آئی تھی، لیکن موقع پر تو مجھے آنا ہی تھا، اتنا بڑا حادثہ جو ہو گیا۔ میں نے کہا کون سا حادثہ؟ ہوا کیا ہے میری بیٹی کو؟ خدا کے لیے مجھے بتانا۔ اس نے مجھے ایک طرف بٹھایا اور مجھے پانی پلانے لگی۔ مجھ سے پانی نہیں پیا جا رہا تھا۔ میں نے کہا بس مجھے میری بیٹی کو دیکھنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری سمدھن وہاں آ گئی، اس کو دو عورتیں پکڑ کر لا رہی تھی۔ اس کی حالت تو مجھ سے بھی زیادہ بری تھی۔ اسے میرے پاس لا کے بٹھا دیا گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے میری بیٹی کے ساتھ؟ میں نے آپ کو اپنی بیٹی صحیح سلامت دی تھی، کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی، 2 بجے اس کا جنازہ ہے، بس وہ لوگ غسل دے لیں، اس کے بعد لے جائیں گے۔ میں نے کہا کون غسل دے رہا ہے؟ یہ عورت تو کہہ رہی ہے کہ اندر مرد ہیں۔ تو وہ کہنے لگی ہاں مرد ہی غسل دے رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ وہ عورتیں مجھے عجیب نظر سے دیکھنے لگی، کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں۔ میں وہیں بیٹھ گئی اور میں نے اپنے دماغ میں پلان بنانا شروع کر دیا۔ میں نے ایسے ظاہر کرنا شروع کیا کہ اس کمرے میں نہیں جاننا چاہتی، لیکن 15 منٹ کے اندر اس کمرے کی طرف لپٹی اور میں نے دھکاوے سے دروازہ کھول دیا۔ جب سامنے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئی، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ مجھے 8 دن کے بعد ہوش آیا۔ میری بیٹی تو مٹی کے حوالے ہو چکی تھی۔ مجھے اس کی قبر پر لے گئے تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بتایا گیا کہ مجھے ہوش میں لانے کی ہر کوشش کی گئی، مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ میرا دکھ بہت بڑا تھا۔ مجھے عظیم اپنے گھر لے گیا۔ عظیم سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی کو بلاؤ، روبی کو بلا دو، روبی اپنے کمرے میں ہوگی۔ وہ کہنے لگا آنٹی مجھے معاف کر دیں، آپ کی بیٹی اب کبھی نہیں آئے گی، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ میں نے اچانک سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے کیسے ہوا؟ مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم لوگوں کے حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ جب رشتہ ہوتا ہے یا شادی ہوتی ہے تو دونوں طرف کوئی نہ کوئی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے بھی قرضہ لے کے یہ شادی کی تھی۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمیں روبی بہت پسند آ گئی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے کہا کہ قرضہ لے کے شادی کر لیں۔ قرضہ بہت زیادہ تھا، ہم نے دل کھول کے پیسے اڑائے، شادی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دن رات پریشان رہنے لگا۔ آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ میری پریشانی دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے پیار سے مجھ سے سب کچھ پوچھ لیا۔ میں نے بھی اسے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ اب کیا کریں گے، پیسوں کا انتظام کیسے ہوگا؟ اس نے میرے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا لیا اور بہت پریشان رہنے لگی، یہاں تک کہ قرضے والے ہمارے گھر تک آ گئے، دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میں دن رات پریشان رہتا تھا۔ میں نے ایک دن اس سے جھگڑا بھی کر لیا۔ میں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، تم تھوڑی دیر کے لیے میرے سر کے اوپر سوار ہونا چھوڑ دو اور ایک سائڈ پر بیٹھ جاؤ۔ مجھے اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بہت مصیبت میں تھا اور اپنا موٹر سائیکل بھی ان لوگوں کو دے دیا تھا، لیکن ابھی بھی قرضہ نہیں اترا، کیونکہ قرضہ لاکھوں میں تھا۔ اس نے کہا کہ میری ماں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میرے دادا کے گھر والے بہت زیادہ امیر ہیں۔ میری ماں کو نہیں پتا، لیکن میں سب کچھ جانتی ہوں۔ میرے دادا نے جو وصیت کی تھی نا، اس کے مطابق انہوں نے سب کچھ میرے نام کر دیا تھا، کیونکہ میں اس خاندان میں پیدا ہونے والی پہلی اولاد تھی۔ اس لیے میری ماں مجھے وہاں سے لے کر بھاگ گئی، لیکن ان کی جائیداد کروڑوں پہ پھیلی ہے، پتہ نہیں کتنے ایکڑ کی خالی حویلی ہے۔ اگر میں وہاں سے اپنا حصہ مانگ لوں، ہمارے قرضے تو اتر جائیں گے۔ میں ان کو کہوں گی کہ مجھے سارا حصہ نہیں چاہیے، وہ رہیں اپنے گھر میں خوشی خوشی، بس اتنے پیسے دے دے کہ ہمارا قرضہ اتر جائے، ہم لوگ پلاٹ کے اوپر گھر بنا لیں۔ مجھے اس کی بات مناسب لگی۔ میں نے کہا کہ ہاں اگر اس طرح سے بات بن جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ مجھے کب سے تلاش کر رہے ہیں، لیکن مجھ تک نہیں پہنچے، لیکن مجھے ان کے گھر کا پتہ معلوم ہے اور میرے پاس نمبر بھی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ گھر نہیں جانا چاہیے، پتہ نہیں ان کا رد عمل کیسا ہوگا، آخر تمہاری ماں وہاں سے بھاگی تھی، فون کر لیتے ہیں۔ ہم نے فون کر کے سارا کچھ بتا دیا۔ ایک آدمی نے فون اٹھایا تھا، مجھے روبینہ نے بتایا کہ اس کے چاچو کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم نے اس سے 40 لاکھ روپے مانگے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ 1 کروڑ روپیہ دینے کو تیار ہے،
لیکن اپنے ساتھ کاغذات بھی لے کر آئے گا جس پر روبینہ کو دستخط کرنے ہوں گے اور اپنی جائیداد چھوڑنی ہوگی۔ روبینہ نے یہ بات مان لی۔ ہم لوگوں نے اس آدمی کو اپنے گھر پر بلایا اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے ہتھیار کی نوک پر ہم سب کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس نے روبینہ کو اس دنیا سے بھیج دیا، اور وہ بھی بہت ہی زیادہ برے طریقے سے۔ اتنے برے طریقے سے کہ اگر 4 گھنٹے کے اندر اسے دفنایا نہیں جاتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ لوگ جو اس کے کمرے میں کھڑے اس کو غسل دے رہے تھے، اس لیے کیونکہ اسے کوئی اور غسل دے ہی نہیں سکتا تھا۔ غسل دینا ایک نہایت ہی مشکل کام تھا۔ وہ غسل نہیں دے رہے تھے، وہ صرف میت کو کسی طرح سمیٹ رہے تھے تاکہ دفنانے کے قابل ہو جائے۔ وہ فرنسنگ والے تھے، انہیں کچھ ثبوت بھی جمع کرنے تھے، انگلیوں کے نشان بھی لینے تھے، اس لیے وہ ہمیں میت کے پاس بھی جانے نہیں دے رہے تھے۔ ہمارے اوپر بھی بہت بڑی مصیبت ٹوٹی ہے ماں جی، ہماری غلطی تھی۔ اس گھر کے قرضے آپ کی بیٹی کو کھا گئے، غلط فیصلہ آپ کی بیٹی کو کھا گیا۔ وہ بیچاری معصوم تھی، اسے لگا کہ وہ اپنا سارا حصہ لے کر دے گی تو بدلے میں وہ سب ختم کر دیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس آدمی نے کہا کہ وہ وصیت بڑے طریقے سے لکھی گئی تھی۔ وصیت کے مطابق اگر تم سب کچھ اپنی مرضی سے ہمارے نام کرتی ہو تو اس کو بھی مانا نہیں جائے گا، اس لیے یہی حل ہے کہ تمہیں دنیا سے بھیج دیا جائے۔ اس نے کہا کہ میں تو کب سے تمہیں تلاش کر رہا تھا، کیونکہ ایک تم وارث ہو اور ایک میں، شاید وہ آپ کی دیورانی کا بیٹا تھا، اس نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں حیران رہ گئی، میری بیٹی کو ختم کر دیا گیا، میں وہاں سے بھاگ گئی تھی، وہاں رہتی تو شاید یہ 18 سال پہلے ہو جاتا۔ میرے سسر نے آخری سانس لے کے بھی یہی کہا تھا کہ اپنا حق ضرور لینا، لیکن اپنے آپ کی حفاظت بھی کرنا، کیونکہ یہ لوگ کسی بھی حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے ان کو ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے دولت سے کوئی مسئلہ نہیں، بس مجھے میری اولاد کی حفاظت کرنی ہے۔ اس وقت میری اولاد اس دنیا میں تو نہیں تھی، مجھے دولت سے کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے میں وہاں سے بھاگ رہی تھی، لیکن میرا ماضی میرے پیچھے پیچھے چلتا آیا اور میری بیٹی کو نگل گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس بارے میں کبھی نہیں بتایا تھا، لیکن اب کیا کر سکتے تھے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اور میں روز اپنی بیٹی کی قبر پر جاتی ہوں، اور میں جب بھی وہاں جاتی ہوں عظیم پہلے ہی وہاں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ روبی کو پا کر مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے مجھے زندگی بھر کی خوشیاں مل گئیں اور مجھے اب اللہ سے کچھ نہیں چاہیے۔ پر کاش میں نے اللہ سے اس کی حفاظت مانگی ہوتی، اس کی زندگی مانگی ہوتی۔ ہم اللہ سے اپنے محبوب کو مانگ لیتے ہیں لیکن محبوب کی صحت اور زندگی نہیں مانگتے۔ جو بہت اچھا ہوتا ہے نا، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میں اس کا درد سمجھ سکتی تھی، وہ بھی میری بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اب ہم دونوں کے پاس رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس وصیت میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر میری بیٹی کسی حادثے کے طور پر اس دنیا سے چلی جائے تو اس کے بعد یہ ساری جائیداد میری ہے۔ اب ضرور وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور مجھے بھی ختم کر کے ہی دم لیں گے، کیونکہ ان کو میرے گھر کا پتہ ابھی بھی معلوم نہیں ہے۔ میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ کس طرح مجھ تک پہنچ جائیں۔ میرے پاس کوئی امید ہی نہیں رہی لڑنے کی، میں کس کے لیے لڑوں؟ بس انتظار کرتی رہتی ہوں اپنی موت کا۔ اور یہ جائیداد ایک ایسا زہر ہے جو کسی کے نام کیا تو وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اپنی زندگی کی کہانی اس لیے سنا رہی ہوں کہ میرے جانے کے بعد لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میری بیٹی اور میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔